ناظرین سلام علیکم. آج ہم بات کریں گے خطبات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ نے کیا سنا ہے ناظرین کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں زیادہ تر ذکر ملتا ہے 72 لوگوں کا، لیکن کہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ 110 لوگ تھے یا 150 لوگ تھے. وہیں یزیدیوں کی فوج میں اس کے مقابلے کم سے کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 30,000 کی. کیا کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر کیا کہ 100-150 لوگوں سے لڑنے کے لیے اتنی تعداد کیوں بھیج رہا تھا یزید؟ بنی ہاشم کی ساری قوت ایک طرف، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا ایک خدشہ تھا کہ اگر امام حسین قیام کریں گے تو ساری دنیا میں جہاں کہیں، چاہے وہ ایران ہو یا ایران کے باہر عراق ہو، مدینے ہو، ہر جگہ کا مسلمان آ کر امام سے جڑے گا اور اس کے لیے یہ جنگ کافی مشکل ہونے والی ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی دوران سفر خطبے دے دے کر لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں اور تم لوگوں کو کیوں میرا ساتھ دینا چاہیے. انہوں نے کئی خطوط لکھے، کئی خطبے دیے جس سے لوگوں کے اوپر ان کی حقیقت آشکار ہو سکے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے بک گئے، کچھ پیسوں کی وجہ سے. تو آئیے ہم جانیں گے کہ وہ کون سے خطبے تھے جو امام حسین علیہ السلام لگاتار دے رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو جھنجھوڑ سکے. اور اس ایپیسوڈ میں ہمارا ساتھ دیں گی ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا، اکثر ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ رسول اللہ نے خطبے دیے، امام علی نے خطبے دیے، امام حسین کے خطبوں کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ جو خطبہ ہوتا ہے یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کیا چیز ہے خطبہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں کہ خطبہ کسے کہا جاتا ہے تو بالکل آسان لفظوں میں اردو زبان کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو تقریر کے معنی جس طرح سے ہم لیتے ہیں وہی خطبہ ہے. جس طرح سے ایک تقریر ہوتی ہے کہ اس میں بھی انداز بیان بہترین جتنا ہوتا ہے تو اتنا اس تقریر کا اثر ہوتا ہے. تو بالکل یہی معنی ہم خطبے کے اعتبار سے لے سکتے ہیں کہ خطبہ یعنی وہی تقریر ہے کہ ایک بہترین انداز بیان، لیکن اس انداز بیان میں یعنی بلاغت عروج پر ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خیال کی قوت بھی عروج پر ہونی چاہیے، تب یقیناً اس خطبے کا اثر لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے اور وہ خطبہ یقیناً زمانے میں باقی بھی رہتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی، تو بے شک امام حسین علیہ السلام نے بہت 1400 برس پہلے خطبے دیے ہیں. آپ نے جو خطبات فرمائے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور آج بھی اگر ہم ان خطبات کا مطالعہ کریں، جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو واقعاً ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت کو ہمارے سامنے امام نے اپنی باتوں کے ذریعے، اپنی الفاظ کے ذریعے بالکل واضح کر کے رکھ دیا ہے. تو بالکل تقریر ہم سمجھیں کہ آسان لفظوں میں اور بہترین انداز بیان یعنی بلاغت. اور کہ یہ ریلیجیس ہی تقریر ہو یا کسی بھی میٹر میں وہ خطبہ دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کسی بھی میٹر میں دیا جا سکتا ہے. اور جب بالخصوص ہم بات معصومین کی کر رہے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، بالخصوص معصوم اس شخصیت کی کر رہے ہیں کہ جو شہید کربلا ہیں، سید الشہداء ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ کے خطبات جو کہ، اور جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کی، کہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو بے شک ہمیں وہاں پر بلاغت کی بھی معراج نظر آتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں یعنی خطابت کی معراج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ائمہ طاہرین کے خطبات میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہی ائمہ طاہرین میں شمار آقا حسین علیہ السلام کا بھی ہوتا ہے. آپ کے خطبات بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بالکل واضح طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک موجود ہیں، تاریخ میں درج بھی ہیں. اور وہاں پر امام کی جو قوت، جو خیال کی قوت ہے، اسے بھی امام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے ان الفاظ کے ذریعے پیش کیا ہے، جو ہر دور کے خطیب کے لیے ایک ایگزامپل ہے. انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو جب امام کچھ کلام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام کیا ہستی ہیں، کیا شخصیت ہے. اور یقیناً امام تو وہ ہے کہ جو کچھ بھی کلام کرتے ہیں اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خدا کا حکم نہ ہو. تو یقیناً اللہ کے حکم سے جب کوئی امام کلام کر رہا ہے تو اس کی خوبصورتی کو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کیا انداز رہا ہوگا اور کیا مرتبہ، کیا ایک معاملہ رہا. آپ یہ بتائیں کہ اب کربلا کے واقعے کو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج بھی یہ جو واقعہ ہے اتنا ہی تازہ ہے، اتنا ہی جب سنو یہ نیا ہو جاتا ہے. تو کس طرح یہ محفوظ رہا، ہم تک پہنچا؟ کیا یہ خطبے ہی وجہ تھے اس کی؟
بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہاں پر میں ایک شخصیت کا نام بھی لینا چاہوں گی کہ شہید مطہری، ان سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی کربلا کا اصلی واقعہ محفوظ کیسے رہا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں کچھ پھیر بدل کر دی جاتی ہے، کچھ واقعات کو تبدیل کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن واقعات کربلا اتنے برس بیتنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے محفوظ ہیں تاریخ کے دامن میں۔ تو شہید مطہری فرماتے تھے کہ اس میں بہت بڑا جو سبب ہے، بہت بڑا جو ریزن ہے اس کے پیچھے، وہ ہیں خطبات، وہ خطبات جو کربلا میں واقعات کربلا سے پہلے دیے گئے، واقعات کربلا کے درمیان دیے گئے، یا واقعات کربلا کے بعد دیے گئے۔ ان تمام خطبات کا ایک اہم رول ہے کہ جن کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا جو ہے آج بھی تک کے محفوظ ہے، اور اس میں کوئی چاہے بھی تو کچھ بدلاؤ یا یقیناً کچھ اپنے اعتبار سے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی یہ خطبات بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مولا حسین علیہ السلام کے خطبات پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ کے خطبات کے ذریعے سے آنے والی نسل تک کو امام نے اس بات کو بالکل متوجہ کرنا چاہا ہے کہ نسل بھی بے خبر نہ رہے، غافل نہ رہے کہ آج سے 1400 برس پہلے کیا ہوا تھا۔ ان خطبات کے ذریعے امام نے واضح کر دیا قیام کا مقصد کیا تھا، امام نے انقلاب برپا کیا کیوں ہے، کس انداز میں کیا ہے، امام کا تعلق کہاں سے تھا، جو امام کے مقابلے میں باطل آ رہا ہے، شر پسند فتنہ ور انسان آ رہا ہے، اس کا کیا اسٹیٹس اس دور میں رہا ہے، یا وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کی کیا سوچ تھی۔ یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو خطبوں کے ذریعے سے امام نے زمانے کے سامنے بالکل کھول کر کے پیش کر دی۔ بالکل، اور یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہی ہے کہ یہ خطبے بھی محفوظ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، کیونکہ کتنی ایسی لکھائی ہوتی ہے کہ لوگ نقل کرتے ہیں لیکن وہ سب مٹ جاتا ہے، تاریخ اسے مٹا دیتی ہے، لیکن امام کے خطبے جو ہیں وہ موجود رہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں، کچھ خطبوں پہ آپ نظر ڈالیں کہ تاریخ نے ان خطبوں کے حوالے سے کیا درج کیا ہے۔ جی قہر، دیکھیے اگر مولا حسین کے خطبات کو ہم دیکھیں تو متعدد ہمیں خطبات، ارشادات، امام کے فرمودات، خطوط وغیرہ ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، مقتل کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، اور جو کہ بہت کم وقت میں کل کا بیان کر پانا بالکل ناممکن سی بات ہے۔ بہت سے امام کے خطبات موجود ہیں، لیکن اگر ہم چند کو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کچھ ایسے خطبات جن کا بہت گہرا تعلق جو ہے کربلا سے تھا، تو ایسے اور بھی کچھ خطبات ہیں، لیکن ان کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن ان میں سے بھی 4 خطبات کا ذکر میں کرنا چاہوں گی، اور اس کے متعلق خود مرحوم ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ یہ 4 خطبات ایسے تھے کہ جن کا بہت گہرا تعلق جو ہے کربلا سے تھا، اور یہ جو کہ مولا حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں، اور ان کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام نے حقائق سے لوگوں کو آشنا کرایا ہے، اپنے قیام کے مقصد سے لوگوں کو آشنا کرایا ہے۔ آپ اپنے وطن سے چلے ہیں اور پھر مکہ آئے ہیں، وہاں سے پھر چلنے کے بعد جو خطبہ آپ نے دیا، پھر دوران سفر بھی خطبات دیتے رہیں، تو ان میں بہت ساری تعداد ہے، لیکن ان کو 4 میں بانٹ کر کے اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ اگر انسان پہلے جاننے کی کوشش کرے، گہرا تعلق دیکھنا چاہتا ہے، تو بالخصوص ان 4 خطبوں کو تو ضرور وہ پڑھے کہ اس میں امام نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ تو آپا جیسے بھی آپ نے کہا کہ مکہ چھوڑتے وقت بھی انہوں نے خطبہ دیا تھا، تو وہ کیا خطبہ تھا اور وہ لوگوں سے کیا خطاب کر رہے تھے؟ کیا وہ اپنی طرف بلا رہے تھے کہ میرے ساتھ کربلا چلو، یا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے لوگوں سے؟ جی قہر، سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو پہلا خطبہ جیسے کہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی فرماتے تھے کہ 4 یہ اہم خطبے، جن میں پہلا خطبہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے اور عراق کی روانگی کا ارادہ آپ کا ہو چکا ہے، تو وہ ایک اہم خطبہ ہے کہ جو آپ نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان دیا تھا۔ اور پھر دوسرا خطبہ، اس خطبے میں کیا بیان کیا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی، اور دوسرا خطبہ جو تھا جب مولا لشکر حر سے ملے ہیں، یعنی مکہ سے امام چل دیے ہیں اور اس کے بعد راستے میں ہیں، لشکر حر سے سامنا ہوتا ہے، اس وقت کے 2 خطبے پائے جاتے ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اور تیسرا خطبہ جو ہے ہم دیکھیں وہ روز عاشورہ کے وہ دونوں خطبات ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، اور ان دونوں خطبات کا انداز بھی بڑا مختلف رہا ہے۔ جیسے بات آگے بڑھے گی میں اس کی وضاحت کروں گی، اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ امام کا وہ خطبہ جب امام نے مکہ چھوڑا، تو پہلے ہم تھوڑا تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب ہم تاریخ کے دامن
کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ حاکم شام کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، جب اس کا بیٹا برسر اقتدار ہوا اور اس یزید ملعون نے سب سے پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہ کہ ولید کو اس نے مدینہ میں خط لکھا کہ مولا حسین علیہ السلام سے اور کچھ اور بھی لوگوں کا نام تھا کہ ان سے بیعت میری لے لو. تو ظاہر سی بات تھی آقا حسین جیسی شخصیت اس ملعون یزید کی بیعت بھلا کیسے کر دیں. امام نے انکار کیا تھا اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں تاریخ میں موجود ہے کہ امام نے اپنا عزیز وطن کہ جہاں پر رسول اللہ کی قبر مبارک تھی، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک تھی، جہاں پر آپ جایا کرتے تھے، قبروں پر ملاقات کرتے تھے اپنی والدہ سے، اپنے نانا سے، وہاں سے آپ چلے ہیں، آپ دور ہوئے ہیں اپنے وطن سے، لیکن یہ قربانی بھی امام نے اسی دین کی بقا کے لیے دی ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اور مدینے کے تقدس کو بچائے رکھنے کے لیے کہ وہ بھی پامال نہ ہونے پائے. لہٰذا امام نے اپنا عزیز وطن ترک کیا. آپ نے رخ کیا ہے مکہ کا اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام یعنی 28 ہجری سن 28 رجب سن 60 ہجری کو امام نے وطن چھوڑا. 3 شعبان سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام مکہ تشریف لے آتے ہیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 3 شعبان سے لے کر کے امام جو ہے 8 ذی الحج کو امام نے جو ہے مکہ چھوڑا ہے. یہ کافی عرصہ، یعنی اگر ہم تقریباً اندازہ لگائیں 4 ماہ 4 دن امام جو ہے مکہ میں رہے ہیں. اور اس درمیان یعنی پہلے امام نے جب وطن چھوڑا ہے تو امام کا فوری ارادہ جو ہے کربلا کا نہیں تھا، اور یہاں پر آنے کے بعد امام نے جب یہاں پر امام مقیم ہوئے ہیں، بہت سے لوگ یہاں پر ملاقات کے لیے امام سے آتے رہے، لوگوں کو کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام مکہ میں ہیں، امام کو خط لکھنا لوگوں نے شروع کیا اور تمام تر باتیں. اور پھر وہ صورتحال بھی سامنے آتی ہے کہ جب امام کو اس بات کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حاجیوں کے بھیس میں امام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ خانہ کعبہ کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے. امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تھا اور پھر مکہ سے نکلنے لگے. اب جب مکہ سے چلنے لگے ہیں اور پختہ ارادہ ہے کہ عراق کا سفر آپ کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ خطوط اس عرصے میں اتنے مہینوں میں کئی آ چکے تھے کوفہ والوں کی جانب سے، 18,000 خط تھے یقیناً. تو بہت تعداد میں، یعنی ایک دن میں سینکڑوں خط آتے تھے امام کے پاس. تو اب امام نے ارادہ یہی کیا کہ کوفہ والوں کی دعوت پر کوفہ جانا ہے. سفر عراق کا آپ کا ارادہ تھا، لیکن وہاں سے مکہ سے نکلنے سے پہلے امام نے ایک خطبہ دیا تھا. یہ خطبہ جو ہے امام نے اپنے چاہنے والوں کے درمیان دیا تھا کہ جن کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک ایک بڑا مجمع امام کے پاس روز آتا رہا جب امام مکہ میں تھے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں امام، آپ کے ساتھ ہم آپ کے قیام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم شامل ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، تمام تر باتیں. تو ایک چاہنے والوں کا وہاں پر مجمع اور ان کے درمیان امام نے یہ خطبہ دیا ہے. اور جس کی کچھ خاص نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس انداز سے آغاز کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرت کارگر نہیں ہے. درود و سلام اللہ کے رسول پر. انسانوں کے لیے موت اس طرح لازم کر دی گئی ہے جیسے دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر لازم ہوتا ہے. تمام تعریفیں پہلے خداوند عالم کے لیے. یقیناً یہ خطبات جو بھی ہم دیکھیں معصومین علیہ السلام کی، پہلے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کیا کرتے ہیں، یعنی آغاز ہمیشہ اللہ کے نام سے اور پھر دیگر باتوں کا ذکر لوگوں کے سامنے. یہاں تک کہ اس خطبے کے آغاز میں ہی موت کے حوالے سے امام نے لوگوں کو متوجہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اسلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا کہ شوق یعقوب کو یوسف سے ملنے کا تھا. یعنی یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سے زندگی میں ہی ملے تھے، لیکن مولا حسین علیہ السلام ملاقات اپنے جد سے کرنے کے لیے اس طرح سے اشتیاق میں ہیں، مشتاق ہیں کہ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. یعنی موت کوئی بھی معاملہ، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی ڈر، کوئی خوف موت کے حوالے سے ان ہستیوں کے دل میں نہیں ہوتا ہے. یقیناً موت ان کے لیے بس ایک ملاقات کا ذریعہ ہے. ہم یہاں پر ایک پیغام لے سکتے ہیں خواہر کہ
ملاقات مومن کی دراصل جو موت ہوتی ہے وہ پروردگار عالم سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اپنے کسی کے جانے پر ہمارا دل بہت مغموم ہو جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کی جدائی ہم سے ہو گئی، لیکن اگر ہم دیکھیں دوسری جانب جب وہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو دراصل پروردگار عالم سے اس کی ملاقات کا یہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ لیکن ہاں اگر انسان مومن نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کے لیے خطرات ہیں۔ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ جب ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو انہوں نے یہی تو کہا تھا، خداوند عالم میں تو تیرا دوست ہوں، تو نے مجھے دوست کہا، خلیل اللہ کہا، اور تو میری کیا روح کو قبض کرے گا؟ یعنی ایک دوست کو موت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے یہی جملہ کہا تھا کہ کیا ایک دوست کی ملاقات سے گھبراتا ہے؟ یہ موت تو ملاقات پروردگار عالم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امام نے یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد امام اپنی قتل گاہ کے متعلق بھی باتیں کر رہے ہیں، اپنے شہادت کے اعتبار سے بھی امام نے وضاحت کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ گویا میں خود کو دیکھ رہا ہوں کہ بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم غور کریں کہ دنیا پرستی کے لیے جن لوگوں نے کربلا میں ظلم ڈھائے، کسی نے یقیناً بہترین غذا کی لالچ میں، کسی نے بہترین زندگی کی لالچ میں، کسی نے مال و دولت جمع کرنے کی لالچ میں یہ تک کہ فراموش کر دیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے جسے قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نواسۂ رسول ہے، کہ جنہیں خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بارہا پہچنوایا ہے، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو فراموش کیا۔ امام بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس امتحان پر بھی آزمائش اور صبر کریں گے۔ آخر میں آپ نے کہا کہ جان لو کہ تم میں سے جو ہم پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، اپنے خون کو نچھاور کرنا چاہتا ہے اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ مکہ سے نکلنے سے پہلے امام نے جو خطبہ دے دیا، اس میں امام نے نہ صرف اپنی شہادت بلکہ شہادت کی تفصیلات کو بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی حجت تمام کر دی کہ جن کے دل میں شوق شہادت ہے وہ امام سے آ کر کے ملیں، امام کا ساتھ دیں، امام کے ہمراہ چلیں۔ یعنی یہ خطبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام نے اس انداز سے وہاں پر دیا ہے اپنے چاہنے والوں کے درمیان کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یقیناً اس خطبے کے ذریعے یہ بات سامنے ہم غور کریں اگر محبت کرنے والے جو اتنا دعویٰ کر رہے تھے کہ مولا ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، بہت بڑا مجمع بھی تھا، تو جب امام حقیقت کو اس خطبے کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں کہ کربلا میں ہونے والا کیا ہے، کربلا میں مجھے کس طرح سے شہید کیا جائے گا، کس طرح سے میرے جسم کے ٹکڑوں کو نوچا جائے گا، میں ان تمام مناظر کو دیکھ رہا ہوں، تو جب ان باتوں کو امام بیان کر رہے تھے، اب اگر اس کے بعد بھی لوگ امام کے ساتھ رہے ہیں تو یقیناً یہ لوگ وہ تھے کہ جو آخرت پر نگاہ کر رہے تھے، آخرت پر توجہ دے رہے تھے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کے کربلا پہنچنے سے پہلے بہت سے لوگ تھے جو امام کا ساتھ چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے۔ تو یہ خطبہ امام کا مکہ سے نکلنے کے وقت دیا گیا ہے جو بھی تاریخ میں موجود ہے۔ جی آپا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج ہماری کوتاہی ہے یہ کہ ہم عزاداری تو خوب کرتے ہیں، جی بھر کے کرتے ہیں، الحمدللہ سارا دن مجلسوں میں گزارتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی کتاب اٹھا کے دیکھتے نہیں کہ حالات تھے کیسے، امام نے کیا کہا، کیا خطبے تھے۔ لیکن بس یہ آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہے جو ہم تک ایسی باتیں بغیر زیادہ ریسرچ کیے پہنچ جاتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی، خیر کہ دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں رہتی ہے کہ ہم پورے خطبے کو بیان کر سکیں، لیکن ناظرین سے میں عرض کرنا چاہوں گی کہ جیسا آپ نے کہا، بہت بہترین بات آپ نے کہی کہ بے شک ہم مجلس و ماتم میں شرکت کرتے ہیں، مولا کے غم کو سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جو بھی فرمودات، ارشادات، جو بھی خطوط امام کے یا امام کے جو بھی خطبے ایٹ لیسٹ ہیں تاریخ میں موجود ہیں، بآسانی کتابوں میں دستیاب ہو سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے، تو انہیں ایک مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ کم سے کم ایک روز میں آدھا خطبہ پڑھیں، دوسرے دن کچھ 4-5 لائن پڑھیں، تو یقیناً بہت کچھ علم میں اضافہ ہو جائے گا، اور امام کے قیام کے مقصد کو بھی ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکیں گے، اور ہمیں یہ باتیں اپنی نسلوں کو بھی سمجھانے کے لیے ایک بہترین چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہوں گی۔ بہت شکریہ آپا۔ ناظرین ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے ہمارے انشاءاللہ یہ جو ایام کے دن ہیں یہ پوری طرح سے مجلسوں میں گزر رہے ہوں گے، لیکن کئی بار ہم جب کسی مجلس سے آتے ہیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے
کہ ارے خطیب نے کچھ پڑھا نہیں، ارے آپا نے کچھ صحیح سے بیان نہیں کیا، ہم ان لوگوں پر شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت نہیں کی. لیکن کیا ہم کبھی گھر آ کے کوئی کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں کہ امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس شو کے خطبات کے ذریعے ہم تو آپ کو صرف ایک جسٹ دے سکتے ہیں کہ خطبے میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم اس شو کے ذریعے آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اب آج کے بعد آپ انشاءاللہ اب تو ہر چیز کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، ضرور ریفر کریں اور کوشش کریں. ہم امام حسین کو جانتے ضرور ہیں لیکن ہم امام حسین کو پہچانتے نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم انہیں پہچانیں اور ان کی معرفت حاصل کریں. اور جب ایک انسان کی معرفت حاصل کرنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. بس اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے چینل ون، خوب عزاداری کریے. ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.